سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، دور جدید کے بڑے المیوں میں سے یہ المیہ ہیں کہ عبادات کے ظاہری ڈھانچے رہ گئے ہیں، مگر ان کی روح غائب ہو گئی ہے. البتہ ہم میں سے وہ لوگ جو عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عبادات ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتی، اور نہایت افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ دیگر عبادات کی طرح حج اور عمرے جیسی عظیم عبادات کا بھی یہی حال ہے، جن کی ادائیگی کے لیے اہل اسلام لاکھوں روپے خرچ کر کے اور گھر بار چھوڑ کر جاتے ہیں، تکلیفات اٹھاتے ہیں اور کسی قربانی دینے سے کوئی دریغ نہیں کرتے. حج بیت اللہ شیطان کے خلاف جنگ کا علامتی اظہار ہے. یہ وہ جنگ ہے جو ابلیس نے انسان کے خلاف روز اول سے چھیڑی تھی، جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے. میرے عزیز، یاد رکھیے کہ شیطان کے اس عزم کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، جو انسانوں کو شیاطین کی ترغیبات سے بچنے کی ترغیب دیتے رہے. حج میں حجاج لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک کہہ کر اپنے پروردگار سے وفاداری اور رمی جمرات پر سنگباری کر کے انبیاء علیہم السلام کے اس مشن کو اپنا ذاتی مشن بنا لینے کا عزم کرتے ہیں. میرے قابل قدر بھائی، حج کی یہ اصل روح، اصل اسپرٹ اگر واضح ہے تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ شیطان کے خلاف اس جنگ کا فیصلہ کن میدان در حقیقت ہماری اپنی شخصیت ہے، اور اپنے اندر کے شیطان کو شکست دینا ہماری زندگی کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد ہے. لیکن بدقسمتی سے اکثر لوگ جو نیکی کی راہ پر بھی چلتے ہیں وہ اپنے شیطان کو بھولے رہتے ہیں. یہ شیطان انانیت، تعصب، خواہش اور غفلت کے راستے ہمیں راہ حق سے ہٹا دیتا ہے. اس کے بعد بظاہر ہم نیک اور اچھے بنے ہوتے ہیں، مگر دراصل ہم شیطان کے ایک ایجنٹ بن کر اس دنیا میں، اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر کے شیطان سے اپنی جنگ جیتے. تعصب، انا، خواہش اور ہر غفلت کا ہر قسم کا شائبہ کھرچ کر پھینک دے. یہ غفلت اور تساہل ہی در حقیقت ہماری بنیادی کمزوریوں سے ہے،
جن سے ہمیں لڑنا ہے. ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کو زیر کرنا در حقیقت بہت اہم ہمارا ہدف ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر، اس کے بنا نجات ممکن نہیں ہے. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العالمین جب ہم اس دنیا سے گزریں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.